جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح لیس جناح ٹھیک ہے نا علی الذین آمنوا الصالحات جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی وعملوا الصالحات اور نیکی پر کاربند ہیں ٹھیک ہے نا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے لیسا جناح ان پر کوئی گناہ نہیں ہے فی ماں ان چیزوں کے بارے میں قائمو قائمو جو کچھ وہ کیا کر چکے ہیں جو پہلے وہ کھا چکے ہیں جو کچھ وہ کھا پی چکے ہیں اس بارے میں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اذا مت تقو اذا مت تقو ٹھیک ہے نا اذا مت تقو بشرطے کہ وہ کیا کریں اذا مت تقو جب کہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں وہ آمنو اور کیا لے آئیں اور ایمان رکھیں وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کرتے رہیں سم مت تقو ٹھیک ہے نا سم مت تقو اور پھر بچا کریں وہ آمنو اور ایمان لائیں سم مت تقو پھر بچیں وہ احسنو اور احسان کو اپنائیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھو بھائی بات یہ تھی کہ شراب جو تھی شراب کی حرمت کے بارے میں بات چل رہی تھی میں نے کہا تین قسم کی آیات آئی تھی تین طرح سے حکم جو تھا وہ پہلے کیا گیا پہلے کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں پھر دوسرا کیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم اس میں سے ہو پھر تیسرے حکم یہ آیا تھا تو اب بات یہ تھی کہ یہ اس کو حرام کر دیا گیا شریعت میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ پہلے ان کی اجازت تھی بعد میں جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا تو بھائی جو پہلے لوگ یہ کام کر چکے ہیں شراب وغیرہ پی چکے ہیں تو وہ کہیں یہ نہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں وہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے تھے کہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں گناہ تمہارے لیے گناہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ کیا چیز تھی وہ تمہارے لیے کیا تھی جائز تھی تو جو تم کر چکے ہو اس کے بارے میں وہ نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آئندہ تم نے کیا کرنا ہے اب بچنا ہے ان چیزوں سے ٹھیک ہے نا اور تم کیا کرو تقوی اختیار کرو عمل کرتے رہو احسان کرتے رہو ہر کام کو اچھے طریقے پر اپناؤ ٹھیک ہے نا احسان جو ہے نا ٹھیک ہے نا اچھائی کرنا یعنی ٹھیک ہے نا اس نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہ اللہ کو ایسے عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگرچہ تم نہیں بھی دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہے اس کو احسان کا درجہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان اللہ یحب المحسنین یعنی وہ لوگ جو عبادت کیا کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے پر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو جانا آپ کے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا ہے مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان مولا کا یراک حیث و نحق ان مولا کا یراک حیث و نحق اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں اس چیز سے جس سے تجھے انہوں نے منع فرمایا ہے کہ آپ کے کیا ہو جائے ٹھیک ہے نا اس میں سے آ جائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید لیبلونکم ضرور بے ضرور ٹھیک ہے نا آزمائے گا تمہارا رب تمہارا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید کس طرح شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے تاکہ اچھا تو تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار کچھ جانوروں کے ذریعے سے جو تمہارے ہاتھوں اور تمہاری نیزوں کی زد میں آ جائیں رماحن نیزیں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا رماح جمع ہے اس کی نا رماح تو تمہارے نیزوں کی زد میں جو آ جائیں لیعلم اللہ من یخاف تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے من یخافہ بالغیب جو اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے نا جو اس سے ڈرتا ہے فمن اعتدى بعد ذلك جو پس پھر بھی اس کے بعد کیا کرے گا حد سے تجاوز کرے گا فلاح عذاب علیم اس کے لیے دردناک سزا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم ٹھیک ہے نا جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو ومن قتلہ منکم متعمدا اور جو کوئی کیا کرے گا جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اب اس کے لیے کیا ہوگا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اب اس کی کیا ہوگا اس کی جزا کیا ہوگا اس کا بدلہ کیا ہوگا اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا فجزاء تو کیا آئے گا جزا آئے گی اس میں مثل ما قتل جو اسی کے مثل جو اس نے کیا تھا شکار کیا تھا نا جو اس نے قتل کیا ہے کس میں سے من النعم میں جانوروں میں سے اس کا بدلہ اس کو کیا کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا یحکم بہ ذوا عدل منکم اچھا اب یہ کون اس کا کون وہ کریں گے
ٹھیک ہے نا، تم میں سے دو دیانتدار اور تجربہ کار آدمی کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، ٹھیک ہے نا، تو جو اس کا جو کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، اور اس کو کیا کیا جائے گا، حد ین یعنی حد یم، ٹھیک ہے نا، حد ین، ٹھیک ہے نا، تو یحکم جزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بھی ذوا عدل منکم حد یم، تو وہ حدی جو ہے نا، وہ جو جانور ہوگا نا، اس کو کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ جو ہے نا، یہ دیا جائے گا بالغ الکعبۃ، ٹھیک ہے نا، اور بالغ الکعبۃ، اور اس کو کہاں، وہ جانور کہاں پہ ذبح کہاں پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے گا اس کو، یعنی ٹھیک ہے نا، حد یم بالغ الکعبہ کہ اس کو پہنچایا جائے گا کعبہ تک، اور وہاں پہ قربان کیا جائے گا، جو اب دم دیتے ہو نا، دم وغیرہ، تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے حدود حرم میں دیا جاتا ہے، دم جو ہوتا ہے حدود حرم میں دیا جاتا ہے، حد یم بالغ الکعبہ او کفارۃ، او کفارۃ طعام مساکین، ٹھیک ہے نا، یا اس کا کیا کرنا پڑے گا، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر دیا جائے گا، او عدل ذالک سیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ شخص اپنے بدلے کا کیا چکھ لے، اف اللہ عما سلفا، تو پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ومن عادا، جو دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اچھا، اب یہ بات یاد رکھنا بچوں، ہوتا کیا ہے، شکار کرنے کا معاملہ، یہ انشاءاللہ پڑھو گے، فقہ کے اندر بھی پڑھ لیں گے آپ لوگ انشاءاللہ، اور اس کا پڑھا بھی ہو کچھ نہ کچھ شاید، تو شکار جو ہوتا ہے نا، دیکھو محرم جو ہے نا وہ شکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اگر اس نے شکار کر لیا تو اب اس پہ دم آ جاتا ہے، اب دم کیا آئے گا، تو جس جانور کا شکار کیا ہے نا، تو اگر وہ جانور حلال تھا تو اس علاقے کے دو تجربہ کار دیندار جو لوگ ہوں گے نا، اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو پھر اسے کہیں گے یہ کتنے کا یار، ایک ہرن مار دیا، ہرن، ہرن آپ نے شکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کہتے ہیں چوپائے یعنی گئے بکری وغیرہ سے اس کی قیمت کی کسی جانور کی قربانی حرم میں کر دی جائے گی، جو اس کی قیمت ہوگی، تو ہرن کے متبادل کیا ہے، بکری، تو بکری جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی، اگر کسی ایسے جانور کا شکار کیا تھا جو حلال نہیں، مثلا بھیڑیا، تو اس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی، اگر حرام جو شکار شیر مار دیا آپ نے، بھیڑیا مار دیا، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس میں گنجائش نہ ہو تو پھر وہ روزے رکھے، روزوں کا حساب کس طرح ہوگا، اس جانور کی جو قیمت بنی تھی نا، اس میں سے پونے دو سیر گندم کے حساب سے ایک روزہ سمجھا جائے گا، جو پونے دو سیر نہیں ہوتا عام طور پہ ہم جو کہتے ہیں پونے دو سیر کی مثال کے طور پہ، اس کی جتنے وہ روزوں کے برابر بن رہا ہوگا، اس میں سے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو برابر، میرے کو مطلب یہ کہ پہلے شکار کی جانور کی قیمت لگائی جائے، پھر اس کی قیمت کو کچھ چوپایا حرم میں ذبح کیا جائے، تصویر کام میں درج دیا جائے، یہ جو ہے درج ہے وہاں پر جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے ایسا کر دیا جائے گا۔ اب آگے جی، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا، اچھا، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے کیا کر دیا، حلال کر دیا گیا سمندر کا، وطعامہ، اور اس کا کھانا جو ہے، ٹھیک ہے، سمندر کا شکار کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، متاع لکم وللسیارۃ، وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے کیا ہے، متاع فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی ذریعہ بنے گا، متاع لکم وللسیارۃ، ٹھیک ہے، تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرم، اور تمہارے لیے حرم کا شکار، حالت احرام میں تو ہو تو تم پر شکار حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا، اچھا، قیاما للناس وشہر الحرام، اور ایسے ہی کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح ہی نیز حرمت والے مہینے اللہ نے بنا دیے، والہدیہ، ہدی جو جانور جس کے کہتے ہیں نا، والقلائد، اور وہ پٹے والے، ٹھیک ہے نا، تو کیا آ گیا، تو ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ امن کا ذریعہ بنایا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ ہدی ہوتی تھی، جو جانور جایا کرتا تھا اس میں پٹا باندھا جاتا تھا، اس کو کوئی شکار نہیں کر سکتا تھا، والقلائد، ٹھیک ہے نا، تو قلائد جو ہے نا ان پٹوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے آ گیا، تو بات سمجھ آ رہی ہے، تو اس میں سے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو کیا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کا جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے کیا میں امن کا ذریعہ بنایا، نیز حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانور جو ہیں یہی ہدی والقلائد، اور اسی طرح ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی کیا کہ امن کا ذریعہ بنایا، یعنی ان کو کوئی جانور چھیڑتا نہیں تھا. اچھا، جب کوئی بندہ چھیڑتا نہیں تھا ان کو. ذالک، اس لیے لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس چیز کو جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر چیز سے ہر بات سے اتنا باخبر ہے. علموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کیا ہیں عذاب دینے میں سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ساری وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. اچھا یہ یاد رکھو، ہمارے ذمہ بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. وہ بات سمجھ رہے ہو، اس طرح جو ابھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. جب حضور کے ذمے یہ چیز تھی تو ہم تو کہیں یہ کہتے نہیں جی اگر کوئی بندہ دین پہ نہیں آئے گا تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی. ہماری کیوں پکڑ ہو جائے گی بھائی، ہم نے بات پہنچا دی ہے کسی کو، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پڑھ لو، آپ نہیں پڑھتے بس ہمیں ثواب مل گیا، آپ پڑھو یا نہ پڑھو ہمیں ثواب مل گیا. بات سمجھ رہے ہو، تو جب رسول کی ذمہ داری یہ ہے تو پھر باقی کون رہ گیا پیچھے. تو ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو تبدون ظاہر کرتے ہو، تکتمون چھپاتے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب، اب اللہ اکبر، دیکھو اے رسول لوگوں سے کہہ دو، اب سن لیں ذرا، لا يستوي الخبيث والطيب، ٹھیک ہے نا، کہ ناپاک اور پاک پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اچھا، ناپاک اور پاک چیزیں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. حلال کمائی اور حرام کمائی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہو. تو اس لیے یاد رکھو، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں کیا لگے، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، ناپاک چیزوں کی کثرت، بینک کی نوکری، 2 لاکھ روپے تنخواہ، اچھا جی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے جی، فلاں ہے، بہترین گاڑی ہے، فلاں کیا، تو اگرچہ تمہیں کیا اچھی لگتی ہے، ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی لگتی ہو، لیکن برابر پھر بھی نہیں ہو سکتی پاکیزہ چیز کے برابر ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل ہو. ٹھیک ہے نا، تم جو جس چیز کو سمجھ رہے ہو نا کہ، اور یہ دیکھو حرام مال کی کثرت کیا ہوتی ہے، انسان کو بعض دفعہ وہ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے نا، نہ رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے، اور فیشن لوگوں سے اچھے سمجھ لیتے ہیں. مسلمانوں کو مطلب بھی کیا کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج سے اختیار نہ کریں، پھر کی ریگولیشن جائز ہے یا نہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہو استاد جی یہ تو آج کل تو شادیاں سادہ کریں تو لوگ کیا کریں گے، وہ فلاں کریں گے، اب اس لیے پیسہ کیا ہونا چاہیے زیادہ لگاؤ، فلاں چیزیں جو ہے اس میں سے. تو کیا، تو کیا ہوتا ہے حلال مال، کیا ہوتا ہے حلال مال، تو ہوتا ہی کیا ہے، تھوڑا ہوتا ہے حلال مال جو ہے. ٹھیک ہے نا، حلال مال تھوڑا ہوگا. حرام کی کیا ہوتی ہے کثرت جو ہوتی ہے، لوگوں کو پھر کیا کرتے ہیں لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا، تو اگرچہ تمہیں کیا ہوتا ہے، تو خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو کہتے ہیں جی جناب لوگ اس میں سے، وہ جی فلاں اتنے وہ کر رہا ہے اس میں سے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی. دیکھو طیب کا مطلب ہے خوب پاک حلال مال جو ہے جس میں سے اس میں سے آ گیا. تو اب اس میں بھی درجے ہو سکتے ہیں نا کسی چیز کے اندر سے. ایک دینی کمائی کا جو ہے نا، یعنی ایک بندے نے کیا کیا ہے، دین محنت کر کے جو ہے، جس کو کیا کرتا ہے صرف کوت مل رہا ہے، اس کو کھانا پینا مل رہا ہے بس، بغیر کسی سے مانگے، اور کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے مال کی جو برکت ہوگی وہ کیا ہوگی، ایک عام جو کوئی اور بندہ کوئی اور کام کر رہا ہوگا اس کی مال کی برکت کے برابر نہیں ہوگی. اچھا یہ بات یاد رکھو. ہم نے تو خود دیکھا ہے مدارس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہوئی ہے، جو علماء اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے مالوں کی طرف نظر نہ ہو، ان کے کھانے کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، ان کے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے. کسی چیز آپ کسی کو وہ کر لیں، وہ ہلکا سا بھی آپ کھا بھی لیتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، تو تب بھی آپ کی وہ آپ کو برکت محسوس ہوتی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، جس نے حلال کمایا ہوا ہوتا ہے اس کھانے کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہاں جو گڑبڑ کرتا ہو مولوی، جو وہ مال کے اندر وہ نہ کرتا ہو، اس کی بات اور ہے.
لیکن جو گڑبڑ نہیں کرتا اس کی کمائی کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص برکت رکھی، اس کے کھانا کھانے کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، انسان کے اندر نیکی کا جذبہ، شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء نہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم تسؤکم. ٹھیک ہے نا. اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، تم ان چیزوں کے بارے میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کہ اگر ان تبد لکم، ان تبد لکم اصل میں تبدا تھا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں سے وہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے کہ اگر جو ہے نا ان تبد لکم، ٹھیک ہے نا، اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم. ٹھیک ہے نا. تو تسؤکم، تو پھر تمہیں کیا لگیں گی، وہ تمہیں ناگوار ہوں گی. وَإِن تَسْأَلُوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گے. اچھا، یعنی تبد لکم، یہ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے زیادہ سوالات نہ کرنا، جیسے کہ بنی اسرائیل سوالات کیا کرتے تھے نا کہ جی وہ فلاں یہ کیا ایسے فلاں 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 جو ہے. تو تمہیں ایسا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر تمہارے اوپر یہ احکام آ گئے نا پھر تمہیں برے لگیں گے، احکام سخت ہوتے جائیں گے. عف اللہ عنہا، عف اللہ عنہا، البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. دیکھو اب یہاں پہ پھر ایک بتا دیا گیا کہ جن باتوں کی خاص ضرورت نہ ہو نا ان کی کھوج میں پڑنا فضول ہوتا ہے. اچھا، کچھ جب مجمل طریقے سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو بعض اوقات مجمل طریقے سے آتا ہے تو اس اجمالی کے ساتھ عمل کرے تو کافی ہے. تفصیلات میں نہ پڑھو فلاں. میں نے دیکھا بال کی کھال اتارنا جیسے حضرت فرما رہے ہیں نا، بالکل صحیح ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سوالات کرتے ہیں نا تو بال کی کھال اتارنے کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. وہ بھائی اتنی گہرائی میں نہ جاؤ، پریشان ہو جاؤ گے تم جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. پھر تم، اور یہ تو جب نزول ہو رہا تھا اس وقت تو اگر وہ کیا جاتا تو کیا ہوا، اصل میں ہوا یہ تھا. اصل نے لوگوں کو بتایا تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ اس نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے لیے کہ قرآن کی آیت آئی نا کہ حج تمہارے اوپر کیا کیا گیا، فرض کیا گیا. تو اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہر سال ہے یا اس میں سے عام اچھا جی کہ اس سال ہے یا ہر سال جو ہے. تو حسن نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر حسن کہتے نا کہ ہر سال، تو پتہ ہے کیا ہونا کیا تھا، ہر سال حج فرض ہو جانا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا گیا کہ جناب اتنا وہ نہ کرو، جو بات آپ کو بتا دی جائے بس اس پہ عمل کرو. اس لیے میں نے دیکھا ہے جو بہت سوالات کرتے ہیں نا چیزوں کی، لم کیا ہوتا ہے اس کی، وائے 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 کے اوپر جو بہت کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے بیسیکلی چیزوں کے اندر سے نا، کہ جناب یہ کیوں ایسی کیوں ہے، یہ چیز ایسی کیوں ہے، یہ چیز ایسی کیوں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ سوال نے وہ نہیں ہوتے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو کوئی وہ نہیں ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک قوم نے اس کے سوالات کیے تھے. قد سألها قوم، اس سے پہلے تم سے پہلے بھی لوگوں نے سوالات کیے تھے. اچھا، پھر کیا ہوا اس کا، پھر جب ہوا نا ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ان جوابات دیے تو اس سے پھر منکر ہو گئے تھے، پھر بھاگتے تھے. تو اس لیے اس میں سے یہ جو ہے نا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنایا، بحیرہ، ٹھیک ہے نا، بنانا طے کیا، ولا صائبہ، اور نہ صائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ، ولا حامن، اور نہ ہی حامی، نہ ہی حامی. ولکن الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اچھا اب آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، بحیرہ کیا ہے، صائبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، حامہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پیروں کے بھی جو ہے نا آج کل کی حرکتیں دیکھو گے نا، یہ جو آج کل لوگوں نے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ دیکھو گے جناب علی یہ فلاں پیر کے نام کے اوپر، یہ فلاں پیر کے نام کے اوپر ذرا، ٹھیک ہے نا، ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، بتانے لگا ہوں ابھی آپ کو، بحیرہ اور فلاں جو ہے یہ مختلف قسم کے نام ہیں جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے رکھے ہوئے تھے. بحیرہ کسے کہتے تھے؟ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا. کان چیر دیتے تھے، کان چیرے ہوئے ہوتے تھے نا اس کے، تو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے، یہ بحیرہ ہے. اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، مارتا نہیں تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا.
تو اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا. دودھ کیا ہوتا تھا؟ بتوں کے نام پہ کیا کرتے تھے اس کو، وہ وقف ہوتا تھا اس کا دودھ جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے نام پر وقف کر دیا تھا. یہ بتوں کی اس میں سے جو تھا نا کہ یہ بت کے نام کے اوپر اس کا دودھ ہے. اچھا جی. صاحبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دیا تھا اور اسے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا. اس کو آپ کسی چیز میں استعمال نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جو تو بحیرہ جو تھا نا یہ، اور آپ اس کو کھلاتے پلاتے تھے، لیکن اس کا جو دودھ ہوتا تھا نا وہ کیا تھا؟ بتوں کے نام پہ وقف کیا ہوا تھا، بتوں کے لیے وقف تھا. ٹھیک ہے نا. اور جو وہ تھا صاحبہ تھا، یہ پھرتا رہتا تھا. گائیں جس طرح ہمارے یہاں بھی، یہاں پہ میں نے لاہور میں بھی دیکھی ہیں، وہ جو ہے نا وہ پھر رہی ہوتی ہیں جانور جو ہیں، تو کوئی چھیڑتا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں چھیڑتا جناب. یہ پیر صاحب کے نام پہ جو ہے نا، یہ فلاں پیر کے نام کے اوپر چھوڑی ہوئی گائے ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں اس کو کیا نام کیا کہتے ہیں خاص. مجھے کسی نے نام بھی بتایا تھا کہ ان کا نام ہوتا ہے ایک، یہ جو پیروں کے نام کے اوپر جو چھوڑتے ہیں جناب. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا. اچھا. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو لگاتار اچھا جی لگاتار مادہ بچا جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو. وسیلہ، وسیلہ وہ ہوتی تھی وصل، وصل سے ہے نا، وصل پے در پہ. اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو لگاتار کیا کرتی ہے؟ مادہ بچا. آپ کہیں گے استاد جی مادہ ہی جنے تو کیا فائدہ؟ وہ جانوروں کے اندر بچو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آئے مادہ آئے. اپنے بچوں کے اندر تو کہتے ہیں کہ جناب پتر پیدا ہو، پتر. ٹھیک ہے نا. جانوروں میں ہر بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے. کس چیز کے اوپر؟ کہ جناب وہ آئے مادہ پیدا ہو. گائے، بھینس، اونٹنی، سارا کچھ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ قیمت کی ہوتی ہے نا. تو لگاتار مادہ بچنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو. ایسی اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. ایک خاص جب ایک تعداد ہو جاتی تھی تو ان کو کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑ دیتے. اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص طرح میں جفتی کر چکا ہو، اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا. مطلب ہے کہ وہ میٹنگ کر چکا تھا ایک خاص تعداد جو ہے. ٹھیک ہے نا. اونٹ جو ہے حامی، تو کہتے تھے کہ بھائی اب جو ہے نا اس کو بھی کیا کر دو؟ چھوڑ دو بس. اب اس کو جو ہے نا وہ اونٹ، نر کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ نروں کو اس لیے رکھا جاتا ہے نا کہ عام طور پہ آگے بچے پیدا کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ تو جب وہ ایک خاص تعداد میں وہ کر چکا، جفتی کر چکا تھا، تو اس کو کیا کرتے تھے؟ پھر اس کو چھوڑ دیا. اس کو کہتے تھے حامی، کہتے تھے حامی. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اب یہی فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کسی جانور کو ایسا نہیں بنایا. تم جو یہ حرکتیں کرتے ہو کہ کسی کو کیا بنا دیتے ہو؟ بحیرہ بنا دیتے ہو، کسی کو صاحبہ بنا دیتے ہو، کسی کو وسیلہ بنا دیتے ہو، کسی کو حام کہہ دیتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے اوپر جو ہے نا تم یہ جھوٹ باندھتے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کی چیزیں جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، تعالوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. آؤ کس کی طرف؟ الا ما انزل اللہ و الى الرسول، اس چیز کی طرف، اس بات کی طرف جو اللہ نے کیا کی ہے؟ نازل. جو کلام اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ. و الى الرسول، اور رسول کی طرف آ جاؤ. قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ حسبنا کافی ہے ہمارے لیے وہ جو ہم نے، کافی ہمارے لیے وہی کافی ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. پایا ہے. اولو، اولو کان آباءہم، کہ اگرچہ ان کے آباءہم، کہ اگرچہ ان کے ماں باپ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے اگر اولو کان آباءہم، کہ اگر ان کے جو تھے باپ دادے ایسے ہوں کہ ان کے پاس کوئی علم نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا یہ پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اکبر، علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، یہ بچو یہ بات اس کو اپنے پلے باندھ لینا. اچھا. یہ آج کل کی ہماری بیماری ہے. یہ آج کل کی دینداروں کی بیماری ہے، بہت بڑی. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو. اچھا. اپنی فکر کر لو پہلے. لا یضرکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ٹھیک ہے نا. لا یضرکم، اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو تم اپنی تو فکر کر لو پہلے. لوگوں کی فکر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کی جوتیاں بچاتے بچاتے کیا کر رہے ہو؟ اپنی گٹھڑی کیا کر دیتے ہو؟ گم کر دیتے ہو.
لوگوں کو کیا ہوگا، لوگ کیا کریں گے، لوگوں تباہی ہو گئی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے کیا کرنی ہے، ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے نا، گناہوں کے کام میں ہمیں آنا پڑے گا نا، جب تک ہم گناہ کے کام نہیں کریں گے تو لوگوں کو دین کی طرف کیسے لے کر آئیں گے، اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے نا کچھ باتیں ایسی کرنی پڑیں گی جو کہ کیا ہیں، اگرچہ ناجائز ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، لوگوں کو بچانے کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آ گیا علیکم انفسکم، اپنی بچاؤ، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اگر جب اچھا اگر تم ہدایت، اگر تم صحیح راستے پر، جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے نا، الی اللہ مرجعکم جميعا، ٹھیک ہے نا، الی اللہ، ٹھیک ہے نا، الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کا اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اس لیے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے تو لوگوں کی خاطر جو ہے نا گناہ کرنا یا گناہ کے کام میں پڑنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہوتا ہے، کہ ایک جگہ آپ کہتے ہو یار چلو میں لوگوں کو نا جھوٹی باتیں ذرا روایتیں گھڑ کے نا ان کو دین کی طرف لے آؤں گا، ذرا ثواب کی جو ہے نا میں جھوٹی جھوٹی روایتیں بیان کر دیتا ہوں ان کو، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ہو جائیں گے، دین کی طرف آ جائیں گے، ایسے کرتے ہیں بعض وائزین جو ہیں، جھوٹی روایات، موضوع روایات جو ہے نا لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، تو لوگ کیا ہوں گے، واہ واہ کریں گے اور لوگ دین کی طرف آ جائیں گے، تو ایسی جھوٹی روایات بیان کرنا، حدیث کے اوپر جھوٹ باندھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی کسی کی خاطر گناہ کرنا، آپ نے کسی کو کہا کہ جناب آپ نے کہا نماز پڑھو، اس نے کہا کہ جناب نماز اس وقت پڑھوں گا کہ جب تم میرے ساتھ سینما چلو اور جا کے جو ہے نا تم میرے ساتھ فلم دیکھو، اس کے بعد میں بھی نماز پڑھوں گا، تو آپ کہو چلو یار خیر ہے، نماز پہ تو آ جائے گا نا، میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو آپ یہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کسی کی خاطر اپنے آپ کو گناہ کرنا، اس کو دین پہ لانے کی خاطر آپ نے خود کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، سمجھ آئیے بات کی، کہ لوگوں کو میں نے دین پر لے کر آنا ہے، اور جو ہے نا اس کے اندر سے کہ لوگوں کو دین پہ لانے کی خاطر خود کیا ہو جاؤ، گناہ میں پڑ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اب ایک بندہ کہے کہ چلو جی میں کیا کر لیتا ہوں، میں اشتہاروں میں آ جاتا ہوں، خیر ہے، لوگوں کو نعتیں میوزک کے ساتھ میں پڑھ لیتا ہوں، کیا وہ نعت میوزک کے ساتھ میں نے پڑھ لی، تو لوگ تو کیا آ جائیں گے نا، دین کی طرف آئیں گے نا، لوگ اب گانے سنتے ہیں تو چلو میوزک سنیں گے تو نعت سنیں گے، میوزک کے ساتھ ہی ہو جائے گی، خیر ہے، کوئی بات نہیں اس میں سے، تو لوگوں کی اس پہ سے نہیں وہ کرنا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانا ہے، اور کو انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے تو اپنا آپ ہے، پھر گھر والے ہیں اور بعد میں لوگ ہیں، لوگ آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ لوگوں کو بچانے کی خاطر اپنے کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جی میں کسی کا چلا جاؤں گا، اگر میں چلا گیا کسی جگہ کے اوپر تو وہ لوگ دین پہ آ جائیں گے، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، میں جو ہے نا اگر میں نے تعلقات نہ رکھے، شادی جو ہے نا گانوں والی شادی ہے، کوئی بات نہیں، اب میں جاؤں گا تو تب وہ لوگ دین پہ آئیں گے نا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیسے وہ آ جائیں گے، تو یہ جانا جائز ہی نہیں ہے وہاں پر، کہ لوگوں کو خط لانے کی خاطر آپ کیا کر دیں، اپنے دین کا نقصان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تم اپنی حفاظت کی وہ کرو، اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات ہوا کرتی ہے، لوگ بعد میں ہوا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ آج کل جو ہے نا یہ بہت بڑی بیماری ہے آج کل، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی بیماری ہے، جی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں بعض دفعہ جی، لوگوں کو وہ کرنے کے لیے، دین کے اوپر لانے کے لیے ایسی باتیں کریں گے، مبالغہ آرائی کرنا دین کے اندر، مبالغہ آرائی کر دیجیے، لوگوں کو وہ کرنا، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے جی، او آج تو لوٹ پوٹ کروا دیا، آج تو رلا رلا کے مار دیا انہوں نے، آج تو یہ کر دیا، تو یہ چیز نہیں ہے، اپنی ذات پہلے ہے، اپنے آپ کو دیکھا کریں، جب بھی کوئی کام کریں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے سامنے رکھتے ہوئے رکھیں، اپنے آپ کو پلسرات پہ ایسے دیکھیں کہ آپ کھڑے ہیں پلسرات کے اوپر، ادھر سے ادھر ہوئے تو ادھر نیچے گئے، ٹھیک ہے نا، پلسرات کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر رکھا کریں، جب بھی کوئی بات کیا کریں، اگر ہلکا سا ادھر میں ادھر ہوا تو میں ادھر گیا یا ادھر گیا میں، اب لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں، یہ دینداروں کی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، دینداروں کی جو لوگوں کو کیا کر رہے ہیں اس میں سے، اس لیے ان سے جب پوچھا جائے کہ جناب یہ بتاؤ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، کہتے ہیں نہیں جی جائز ناجائز کو چھوڑیں، آج کل کس کا زمانہ ہے، آج کل تو کام کرنے کا زمانہ ہے،
کام کرنے کا زمانہ ہے، لوگ کیسے وہ آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو لانے کی خاطر آپ ایک ناجائز کام کرنا شروع کر دیں گے. لوگوں کو، شریعت کو دیکھا جائے گا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی مصلحت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مصلحت کیا ہے. مصلحت کیا ہے؟ مصلحت نہیں دیکھی جائے گی، شریعت دیکھی جائے گی. شریعت نے اگر حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ٹھیک ہے. شریعت نے اگر اجازت نہیں دی ہے تو آپ کی مصلحتیں جو ہے نا اٹھا کے ہم دیوار پہ ماریں گے. مداحن مداحنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مداحنت کا مطلب کیا ہے کہ جناب اب بہت کسی چیز کے اوپر کیا کر لینا،